یقین کریں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ صدقہ کیسے کرنا چاہیے تو ہماری ساری پرابلمز دور ہو سکتی ہے۔ 90% لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کب اور کیسے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ ایک واحد ایسی چیز ہے جس سے مرنے کے بعد ہم لوگ اپنی آنکھوں سے خود اس کے فائدے دیکھیں گے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے صدقہ کرنے لگ جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے اور کب کسے دینا ہے، تو یقین کیجئے یہ ایک ڈھال بن کر، ایک مضبوط ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، ہر طرح کی ناگانی آفتوں سے بچا لیتا ہے، دشمنوں سے، حاسدوں سے یہ بچا لیتا ہے۔ آپ کا حاسد کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے صدقہ دینے والے بن جائیں تو آپ کا حاسد کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم لوگ صدقے کو بہت معمولی سمجھ کر روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کو دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ تو نہیں ملتا، نقصان ضرور ہوتا ہے۔ ایک تو پیسوں کا ضیاع، اور دوسرا ایسے لوگوں کو دینے کا علماء اکرام منع فرماتے ہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے آپ کا صحیح ہاتھوں میں نہیں جاتا۔ ہم صدقہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ صدقہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ بھی پاک ہو جائے، ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت ہو جائے، اور ہم جس پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، اذیتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں جو طرح طرح کی بیماریوں نے جگڑا ہوا ہے، ان سے ہم باہر نکل جائیں۔ لیکن ہم کہیں بھی چلے گئے، ہم کسی ملک شاپ پہ کھڑے ہو گئے، کوئی گروسری لینے کھڑے ہو گئے، کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو گئے، ریسٹورنٹ پہ کھڑے ہو گئے، وہاں مانگنے والے آتے ہیں اور ہم انہیں 10-20 روپے 50 روپے دے کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اپنا فرض پورا کر لیا، لیکن در حقیقت ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ سفید پوش جو لوگ ہیں ان کا حصہ کون مار رہا ہے؟ ہم اور آپ مار رہے ہیں۔ ہم صحیح جگہ پر، صحیح ہاتھوں میں پیسہ نہیں دے رہے، صحیح جگہ پر نہیں پہنچا رہے، تو 90% آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ صدقہ طریقے سے دو، صحیح ہاتھوں میں پہنچاؤ، لیکن آپ دیکھ لیجئے غیر مسلم، اگر نان مسلم کی بات کریں، کتنے بڑے بڑے ٹرسٹ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے پیسہ لٹا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کا پیسہ ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے۔ اور جب ہم ایک مسلم ہو کر، ایک مسلمان ہو کر، جب صحیح طریقے سے، صحیح ہاتھوں میں، صحیح لوگوں تک صدقہ پہنچاتے ہیں، اپنی کمائی میں سے اگر ہم کچھ حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صحیح ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں، تو کیا ہمیں ان سے زیادہ بینیفٹس نہیں مل سکتے؟ مل سکتے ہیں، لیکن سمجھیں گے ہم تب یہ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے تم مجھے قرض دو، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے پیشہ ور لوگوں کو دے دینا ہے، اپنی جان چھڑا لینی ہے۔ اور کون ڈھونڈے یار؟ سفید پوش کہاں ڈھونڈے؟ یہ بھی تو غریب ہے۔ سب سے بری اور غلط سوچ ہے ہماری کہ پیشہ ور لوگوں کو ہم فقیر، کمزور سمجھ کر ہم پیسہ دے دیتے ہیں، اور سفید پوش کا حق مارا جاتا ہے، اور اس صدقے کا کوئی ہمیں فائدہ ہی نہیں ملتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، بیماریاں آئی ہیں، جو بلائیں آفتیں آ رہی ہیں، یار وہ تو دور ہو نہیں رہی۔ میں تو صدقہ روزانہ دیتا ہوں۔ آپ اگر کسی سے پوچھ لیجئے، یار کسی کو سمجھا دیجئے، یا پھر کہ کہہ دو کہ یار بھائی صدقہ دیا کرو، یہ جو بیماری آ رہی ہے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو صحت یابی عطا فرمائیں گے، آپ کو اچھی صحت ملنا شروع ہو جائے گی، عمر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا جواب آتا ہے کہ یار صدقہ تو پابندی سے دیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے صدقہ دیتے ہیں۔ او بھائی، چلتے پھرتے صدقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے چلتے پھرتے صدقہ دے دو؟ اللہ کی راہ میں نکالنے کا کہا ہوا ہے میں، صحیح طریقے سے اور صحیح لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ سب سے افضل صدقے کی اگر بات کریں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے سگے بہن بھائیوں میں دیکھو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور آپ اگر واقعی بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، آج سے یہ عہد کر لو کہ یار مجھے صحیح طریقے سے صحیح لوگوں تک پہنچانا ہے اسے۔ ابھی اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھ لیجئے رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہوگا۔ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے،
لیکن کچھ ہوش نہیں ہوگا. اپنا سگا بھائی جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہوگا, اپنی سگی بہن بھوکی مر رہی ہوگی, لیکن باہر ہم نے دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے گھر میں دے دیں گے, دنیا کو کیا پتا چلے گا, ہماری عزت کیسے بڑھے گی. سب سے بری اور غلط سوچ رکھی ہوئی ہم نے. جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا, آپ نے یہ نیت کر لی کہ میرے دینے کا فائدہ کیا ہوگا, لوگ میری تعریف کیسے کریں گے, تو آپ کسی کو بھی باہر والے کو دے دو, فائدہ ہی نہیں ہے آپ کے صدقہ دینے کا, آپ کے زکوٰۃ دینے کا. بھائی زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ ہم مال کو پاک کرتے ہیں. صدقہ اسی طرح سے ہم صحت کے لیے, مال کے لیے, اور اپنے اوپر جتنی بلائیں آفتیں وہ نکال دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں پہ جس کو آپ نے دیا اس پہ ٹرانسفر ہوگا, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے دینا چاہتے ہو تو آپ اپنی رمضان کی زکوٰۃ بھی ہے نا صحیح لوگوں تک پہنچاؤ. سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں میں دیکھو, اور یہ یاد رکھنا زکوٰۃ بتا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سوچ رکے یار بتا کر دے دوں, بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے, یار میں نے زکوٰۃ تو نکالنی ہے سال کی, بھائی اگر تمہیں چاہیے تو تم مجھ سے لے لو زکوٰۃ کے پیسے, لیکن پھر بھائی بتانے کی ضرورت کیا ہے, یہ زکوٰۃ بنی کس کے لیے, مجھے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. احسان کر رہے ہو اس پر, اب بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ پاک نے دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. افسوس کی بات ہے یہ. میرے پاس 1000 سے زائد فارم آئے ہوئے ہیں, 1000 سے زائد فارم, لیکن میرے پاس اگر دیکھا جائے اتنے وسائل نہیں ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی کریں گے انشاءاللہ, لیکن دیکھا جائے ان سے پوچھا جائے, بھائی سیٹ ہے, ویل سیٹڈ ہے, بہن ویل سیٹڈ ہے, بہن مانگنے آ رہی ہے, بھائی مانگنے آ رہے ہیں, شادی شدہ ہے, بھائی ہم کیوں اٹھائے ذمہ داری. جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی یہ باتیں کرتے ہیں, شادی شدہ ہو تم, ہم کیوں ذمہ داری اٹھائیں تمہاری, تمہارا شوہر کرے گا. وہ بھائی شوہر کی نصیب میں اگر کم رزق لکھا ہوا ہے, وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے, کان کھول کر سن لو اس بات کو, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے کام آؤ. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو خاموشی سے, ایسے کہ آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے, جیسے کہ فرمایا گیا کہ آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب کیا, اپنی زبانوں کو سیلو, ہونٹوں کو سیلو, زبان بند رکھو اپنی, احسان نہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا, اس بندے کی جگہ تو مجھے بھی بٹھا سکتا تھا, مانگنے والوں میں شامل کر لیتا, تو میں کیا کر لیتا, یہ تو سب تیری عطا ہے. آج بڑے سے بڑا بزنس مین بوڑھا ہو گیا تو ختم ہو گیا, مٹی کا ڈھیر بن گیا, کتنا پیسہ لے کر گیا مجھے یہ بتا دو. ہم لوگ سکون کی تلاش میں نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم سوچتے ہیں کہ میں اور اس کے بعد میرے بیوی بچے, اس کے لیے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے, اپنی صحت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ بس ان کے لیے بنا لیں. بھائی 3 دن بعد کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو, کوئی یاد نہیں کرتا, یہ یاد رکھنا, سب حصے ہو جائیں گے آپ کے پیسوں کے. میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہ کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو, رشتہ داروں کو دیکھو, اپنے کزنس کو دیکھو, علاوہ اپنے فرینڈ سرکلز کو دیکھو, آپ اپنی گیدرنگ کو دیکھو, اس کے علاوہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو, بڑا اجر ہے ان کا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, انہوں نے آپ کے لیے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور وہ سفید پوش واقعی ضرورت مند نکلا, قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں, دنیا تو تمہاری بنے گی, آخرت بھی بن جائے گی. جبھی تو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہا آپ لوگوں سے کہ یہ وہ عمل ہے, صدقہ وہ عمل ہے جب بندہ مرنے کے بعد اس کا عظیم اجر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. بندہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں سوچے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا کہ اے میرے رب, مجھے صرف 1 سیکنڈ, کچھ سیکنڈز کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے. پوچھا جائے گا کیوں, بندہ کہے گا اے میرے اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ مرنے کے بعد اپنا اس کا اجر دیکھ رہا ہوگا کہ یار کتنا ثواب ہے. لیکن آج ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویڈیو سنو, دیکھو, یہاں سے بس آواز آنی چاہیے عبداللہ بھائی کی, یہاں سے سنو, یہاں سے نکال دینا, ختم, فنش.
ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک باتیں پہنچانا، دین کی دعوت پہنچانا، استغفار کے بارے میں بتانا، نماز کے بارے میں بتانا، قرآن مجید کے بارے میں بتانا، اور روزمرہ روٹین، ڈیلی لائف روٹین کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانا. میرا یہ مقصد ہے، اور جب تک انشاءاللہ سانسیں چل رہی یہ مقصد جاری رہے گا. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی سب امیر ہیں، تو بھائی آپ کے اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کیجئے، ہمارے دین کے کام میں آپ شامل ہو جائیے. سارے نمبر آ رہے ہیں، آپ کو 1-1 روپے کا ہر سال انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 1-1 روپے کا حساب دیا جائے سب کو. ایسے ہزاروں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ ہم لوگ صرف اور صرف کھانا پینا لوگوں تک پہنچا دیں، نہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے رمضان سے پہلے رمضان کا راشن، گروسری جو بھی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے ہم پورے سال جتنا ہمارے پاس رمضان میں اور رمضان سے پہلے جو بھی فنڈ اکٹھا ہوتا ہے، ہماری ٹیم بہت سارے لوگوں کی جو پورے سال کا ایک ساتھ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جگہ پہ کروا کے دیتے ہیں. اتنے فارمز ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ اگر مثال کے طور پر ابھی کوئی بھیج دے، ہمارے پاس ایک ریکویسٹ آ جاتی ہے ہماری ٹیم کے پاس، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میری ٹیم کرتی ہے، لیکن نظر میری ہوتی ہے، تو یقین کیجئے ہمارے پاس 1 سال بعد کا اس کا ٹائم ہوتا ہے. الحمدللہ کافی سارے آپ لوگ بھیجتے رہتے ہیں، بہت سارے میرے ماشاءاللہ دوست ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بھیجتے رہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں یہی کہوں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی سے، اگر محبت ہے، تھوڑا سا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا، سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو یار، سمجھ لو صدقہ اور زکوٰۃ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، کب اور کسے دینا ہے. صحیح طریقے سے صحیح ہاتھوں میں پہنچا دو، تمہاری زندگی بننا شروع ہو جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، اور آج سے ہی عہد کیجئے کہ صدقہ صحیح ہاتھوں میں پہنچائیں گے. اور اگر آپ ہمارے دین کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹ آ رہا ہوگا، اس اکاؤنٹ نمبر پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اب وہ اکاؤنٹ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، لوگوں کی مدد کے لیے، سفید پوش لوگوں کی مدد کے لیے، جن کے ساتھ ہماری کوئی سیلفی نہیں ہوتی، ہماری کوئی فوٹوز نہیں ہوتی، کوئی پکچرز وغیرہ کوئی فوٹوز نہیں بنواتے. ایسے لوگوں کی مدد کیجیے خاموشی سے، اور انشاءاللہ آپ سب اس کا دنیا میں تو فائدہ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کا عظیم اجر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.